اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے سلسلے میں ہم سورۃ الاحزاب تک پہنچے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف اللہ سے ڈریں اور کافروں اور منافقوں کی کسی بات کی طرف توجہ نہ دیں۔ آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے صرف اسی کی پیروی کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ وہی اللہ کافی ہے، کام بنانے والا ہے۔ اللہ نے کسی کو دو دل نہیں دیے، اس لیے وہ عورتیں جن کو ماں کے برابر کہہ دیا گیا ہو وہ ماں نہیں ہو جاتی۔ اسی طرح اگر لے پالکوں کو بیٹا کہہ دیا جائے تو وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ یہ صرف کہنے کی بات ہے، اور شریعت میں یعنی وراثت میں ان کا حق نہیں نکلتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں اور ماؤں کی طرح محرمات میں سے ہیں، اور اللہ نے اپنے نبیوں سے عہد لیا اور خصوصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد لیا، اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا تاکہ تصدیق کرنے والوں سے ان کے صدق کا، ان کی سچائی کا سوال کرے۔ یعنی قیامت میں ہر نبی سے اس کی امت پر گواہی دینے کے لیے سوال کیا جائے گا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد جنگ احزاب، جس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، اس کا ذکر آیا ہے۔ جب مکہ کے کافر اور مدینہ سے نکالے ہوئے یہود اور ان کے حمایتیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، تو اللہ نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ کفار نے تو ہر طرف سے تمہیں گھیر لیا تھا، اور منافقین یہ سمجھنے لگے تھے کہ اب مسلمانوں کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ وہ لوگ مسلمانوں کو جہاد سے روک رہے تھے، یہود بھی پیغام بھیج رہے تھے کہ مکہ کے لوگوں کا بہت بڑا لشکر ہے، وہ کسی کو باقی نہیں چھوڑے گا۔ لیکن مسلمانوں کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنی چاہیے۔ دشمنوں کے محاذ کو دیکھ کر سچے مسلمان جو اپنے دلوں میں جہاد کا ارمان رکھتے تھے بولے کہ یہ وہ وقت ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا۔ یعنی مسلمانوں کے ایمان تازہ ہو گئے، اور بعض نے تو یہاں تک عہد کیا تھا کہ ہم ثابت قدم رہیں گے حتیٰ کہ شہید ہو جائیں گے۔ تو بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اور اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے گا اور منافقوں کو عذاب کرے گا۔ اس جنگ میں کچھ کفار تو دلوں کی جلن کے ساتھ ناکام اور نامراد واپس ہوئے، اور یہود جو قلعوں میں پناہ لیے ہوئے تھے وہ مرغوب بھی ہوئے، قتل بھی ہوئے اور قید بھی ہوئے،
اور اللہ نے بہت سا مال غنیمت، نقد، کچھ سامان، کچھ مال مویشی، زمین وغیرہ مسلمانوں کو دلوایا۔ اس کے بعد اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تسلی دیتے ہیں کہ دنیا کی آرائش سے کہیں زیادہ اجر عظیم ان کو آخرت میں ملے گا، اور ان کا درجہ چونکہ بہت بڑا ہے، اس لیے گناہ کرنے کا عذاب بھی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھے کام کا اجر بھی دوسروں کے مقابلے میں دگنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو یہ بھی نصیحت ہے کہ اگر انہیں غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت درپیش ہو تو وہ اپنے لہجے میں نرمی نہ رکھیں، انہیں اپنے گھروں میں رہنا چاہیے، پردے کا اہتمام، نماز اور زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور اللہ ان اہل بیت کو جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور اولاد شامل ہیں، گناہوں کی نجاست سے اللہ پاک کر دیتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یاد رکھتی ہیں اپنے گھروں میں اللہ کی آیات اور اللہ کی حکمتوں کو۔ بے شک مسلمان مرد اور عورتیں، ایمان لانے والے مرد، فرما بردار مسلمان مرد اور عورتیں، سچے مسلمان اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مسلمان اور ان کی عورتیں، عاجزی کرنے والے مسلمان مرد اور عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، پارسائی رکھنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ فرماتے ہیں کہ سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور جب کسی امر کے لیے اللہ اور اس کے رسول حکم دے دیں تو وہ فوراً سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ حکم عدولی کرنے والوں کے لیے سخت گناہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔